بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ذوي المناطق والنهى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فاتقوا الله اتقوا الله فإن إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاک اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ بالکل شبدوں میں، ورڈ میں، لفظوں میں ہے سب کچھ، اس کے لیے الگ سے کچھ سمجھنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے مناسبت جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ پیش کی ہے، دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کام کی بات، نصیحت کی بات، فائدے کی بات کہنے اور ہم سب کو اس کو خوب اچھی طرح سننے بعد عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. دھیان حاضر رکھیے، ادھر ادھر کی بات کرنا میرے دماغ سے جو ہے نا باہر کی بات ہے. بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ، لائن پر لائن بات ہوگی، کام کی بات ہوگی، بہت مختصر بات ہوگی، بہت جامع بات انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو. زبان جو ہے، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی اور اہم نعمت ہے. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یوں تو اگر نعمت کے بارے میں دیکھا جائے اور سمجھا جائے اور سوچا جائے تو ہاتھ بھی، ہینڈ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پیر بھی اللہ کی نعمت ہے. دماغ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. دل گردہ جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ بھی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. آنکھیں جو اللہ نے دوربین کی شکل کی عطا فرما رکھی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے
ایک دھڑکتا ہوا دل جو عطا کیا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں جو سب سے اہم، سب سے بڑی اور سب سے خاص نعمت ہے وہ زبان والی نعمت ہے۔ یہ زبان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہی وہ زبان ہے کہ جس سے ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس سے ہم قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کا نذرانہ درود شریف کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس سے ہم اپنی بات، اپنی گفتگو دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ گویا کہ زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، ترجمانی کرتی ہے۔ یہ زبان ہے جو اس زبان کے ذریعے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ واعظ و نصیحت اگر کرنا ہو، کسی کو سمجھانا ہو، تقریر اور واعظ اور پند اور بیان کی بات اگر ہو تو ہم اسی زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی زبان کے اندر اگر آپ کوئی میٹھی چیز رکھ لے تو اس زبان کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اس چیز کے رکھتے ہی زبان بتا دیتی ہے کہ یہ میٹھی ہے۔ کھٹی چیز رکھے تو زبان بتاتی ہے کہ یہ کھٹی چیز ہے۔ کڑوی چیز رکھے تو زبان بتاتی ہے کہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے۔ ترش چیز رکھیں تو زبان بتاتی ہے کہ اس کے اندر ترش پنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا اہم اور خاص اللہ کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کے بارے میں، اگر اس کی حقیقت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اگر مزید آپ اپنے آپ پر کرنا چاہتے ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو بتایا گیا ہے، فقہا بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ کسی ایسے انسان سے جا کر پوچھو جس کو اللہ نے 2 آنکھیں تو دی ہیں مگر ان آنکھوں میں دیکھنے کی بینائی اللہ نے نہیں عطا کی ہے۔ چنانچہ اگر نابینا، نا کے معنی نہیں کیا آتے اور بینا کے معنی دیکھنا، تو نا لگا دیجئے گا تو نابینا یعنی اس کے اندر جس کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے یا چھین لی ہے۔ اس کے پاس جائیں، آپ پوچھیں کہ بھائی یہ آنکھ جو ہے یا یہ زبان جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ بھائی ایک بات بتائیں یہ جو زبان ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو صحیح بتائے گا کہ اس زبان کی ویلیو اور اس کی قیمت اور اس کی حقیقت اور اس کی افادیت اور اس کی عظمت اور اس میں کے اندر اللہ نے جو طاقت اور جو صلاحیت ودیت فرمائی ہے وہ آپ کو صحیح رخ پیش کرے گا، صحیح اس زبان کی نعمت سے روشناس کرائے گا، بتلائے گا آپ کو۔ زبان نہیں ہے یا ہے لیکن بولنے کی قوت نہیں ہے، تو یہ قوت گویائی اللہ نے سرب کر رکھی ہے، چھین لی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب اپنی بات جو اس کے دل میں کچھ بات ہے، دل میں جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ زبان اس کے پاس نہیں ہے۔ زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے نہیں ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یوں ہی دے رکھی ہے کہ لکھا ہے کتاب کے اندر، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس زبان اور آنکھ جیسی نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہے تو عمر نوح یا عمر خضر یعنی خضر علیہ السلام جیسی عمر یا نوح علیہ السلام جیسی لمبی عمر اگر اللہ ہمیں عطا فرما دے اور سر سجدے میں رکھ کر جبین نیاز کو سجدہ میں ٹیک کر بھی اگر ہم اللہ رب العزت کی اس زبان اور آنکھ جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو عمر نوح ختم ہو جائے گی، 1300 سال کی زندگی عمر لمبی بیت جائے گی، لیکن یہ چھوٹی سی زبان جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم اللہ کے سامنے شکر نہیں بجا لا سکتے ہیں۔ آپ بتائیں
اگر زبان کسی کے اندر نہیں ہے اور اس کو کوئی چیز دے دے، اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی کو بھیانک سردی ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے اگر خوشبو پیش کیا جائے تو کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ خوشبو آپ نے لگائی ہے، خوشبو کی جو ایک مہک ہے وہ میرے اندر جو ہے نا میں سمجھ سے پرے ابھی معلوم ہوتی ہے سردی کی وجہ سے۔ آنکھ کی پتلیوں میں اگر پردہ چھا جائے، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ساری دنیا کی لائٹیں اس کے سامنے لگا دیے جائے، وہ بندہ دیکھنے سے عاجز ہے۔ ایسے ہی اگر زبان اگر بے اثر ہو جائے، کھٹی چیز رکھ دے اس کو پتہ نہیں چلے گا، میٹھی چیز رکھ دو پتہ نہیں چلے گا، کڑوی اور ترش چیز رکھیں اس کو بھی اس کا احساس نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آگے سنیں، اس زبان کے بارے میں لکھنے والے نے، بتلانے والے نے بتلایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، لکھنے والوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زبان جو ہے انسان کی تلوار ہے۔ زبان انسان کی تلوار ہے۔ اب تلوار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تلوار کو ہم نیام کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تلوار جو ہے ہم شمشیر بے نیام یعنی تلوار نیام کے اندر ہم رکھتے ہیں۔ نیام کہتے ہیں کھول کو۔ بتلانے والے اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ انسان کی تلوار ہے۔ اس زبان کے اندر بھی اللہ نے نیام رکھے ہے، کھول۔ یہ جو 2 ہونٹ ہے اور 32 دانت ہے، اس کے مابین مضبوط قلعے کے اندر زبان بند ہے۔ جب تک آپ ہونٹ کھولیں گے نہیں، 32 دکھائیں گے نہیں، اس زبان کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صبح سے شام تک آپ بولنا چاہیں لیکن ہونٹ آپ کا کوئی پکڑ کے رکھ دے، آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو تلوار بتایا ہے زبان کو، یہ تلوار اچھے کام بھی کرتی ہے اور برے کام بھی کرتی ہے۔ تلوار کے ذریعے ہم اچھی چیزیں بھی کاٹ لیتے ہیں، بری چیزیں بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اور یہی زبان ہے کہ اگر اس کا ہم غلط استعمال کریں گے تو یاد رہے اس کے غلط استعمال کا وبال اپنی زندگی میں زیادہ پڑتا ہے بنسبت اس کے جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ بندہ جو اللہ پر اور رسول اللہ پر رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر اس کو یقین ہے اور وہ توکل رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلیقل خیرن، اس بندے کو چاہیے کہ وہ یا تو سچ بات کہے، اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، حسن والی بات کہے، ایسی بات کہے جسے سن کر لوگوں کے دل میں محبت جاگ اٹھے، ایسی بات کہے جس بات سے فتنہ نہ ہو، او لیصمت، اور اگر وہ اچھی بات، بھلی بات، کام کی بات، نیکی کی بات، جنت اور دوزخ کی بات، نماز روزے کی بات، تلاوت کی بات، ذکر و اذکار کی بات، اللہ اور رسول کی بات، قرآن کی بات، شریعت کی بات اگر نہیں کر سکتا ہے تو او لیصمت، چاہیے کہ اب جب وہ عاجز ہے کہ وہ سچی اور اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو او لیصمت کا لفظ آیا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، خاموش رہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بولے گا اس کے بول سے، اس کی بات سے، اس کی گفتگو سے فتنے کے سوا اور کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ تو کہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فلیقل خیرن، اس بندے کو چاہیے کہ یا تو وہ سچی بات کہے، اچھی بات کہے، نیکی اور بھلے کی بات کہے، او لیصمت، یا بالکل ہی سائلنٹ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے
کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے، بک 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 کرتا رہتا ہے اور کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے، اچھی بات میں چلے، بری بات میں چلے، صحیح بات کہنے میں چلے، غلط بات کہنے میں چلے، اس کی زبان کینچی کی مانند چل رہی ہے۔ کتابوں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ مصیبت میں زیادہ گرفتار ہوتا ہے، زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی حکایت کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں ہمارے سماج کے اندر ایک دوسرے کو سے زیر ہونے کو کوئی تیار نہیں، نہ ساس تیار ہے نہ بہو تیار ہے، اور ان دونوں میں مقابلہ، مد مقابل ہر ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش میں، فراق میں رہتی ہے۔ تو کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بندہ تھا، ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی شادی ہوتی ہے۔ دھیان ہے، زبان کو غلط استعمال کرنے کی نحوست کیا ہے، کتنی بری چیز ہے کہ وہ عورت جس کا ایک بیٹا تھا، اس کی شادی ہوتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو اس کی نئی نویلی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو ہر وقت چپ رہتی ہے، اور جب چپ ہی رہتی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، تو اس موقع پر ساس کہتی ہے کہ بہو کس ٹینشن میں رہتی ہو، لگتا ہے کہ تو ڈپریشن کے شکار ہے، اور تمہارے اندر کوئی بات ایسی معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم سوچ سوچ کر پریشان رہتی ہو، ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کے پیچھے ریزن اور سبب کیا ہے۔ وہ عورت یعنی بہو اپنے ساس کے پوچھنے پر سائلنٹ کے پیچھے کی وجہ پوچھتی ہے ساس، تو بہو آگے سے اپنے ساس کو جواب دیتی ہے کہ میں چپ ہونے کی وجہ، اور میں اس لیے ہر وقت غمگین رہتا ہوں، سوچ میں ڈوبی ہوئی رہتی ہوں، اس کے پیچھے کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا جس سے میری شادی ہوئی ہے، جس سے میرا نکاح ہوا ہے، وہ جب مر جائے گا تو اس کے بعد میرا نکاح کس سے ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اب ساس بہو کا تو ایک جو ہے نا ناک میں بات رہتی ہے، ساس کہنے لگی کم بخت، ابھی تو شادی ہو کر آئی ہے، ابھی تو شادی کے جو مہندی اور اس کے جو رنگ اور کلر ہے یہ بھی ڈسکلر ہوا نہیں ہے، یہ چیزیں بھی اتری نہیں ہیں، ابھی تو صحیح سے اس گھر کی ریت رواج سے تم واقف نہیں ہو، صحیح سے اپنے ہسبینڈ اپنے خاوند سے واقف نہیں ہو، اور تم آگے کی راہ دیکھتی ہو کہ میرا خاوند کب مرے گا اور اس کے بعد میں کس سے شادی کروں گی۔ تو آگے سے ساس کہتی ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ خبردار تو چپ ہی رہا کر، تیرے لیے بولنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو بولنا کتنی بھیانک چیز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان ایمان کے اعتبار سے من حیث الکامل ایمان، پکا ایمان والا مسلمان وہ ہے سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی آنکھ سے، جس کے پیر سے، جس کے زبان سے اور جس کے اعضائے بدن سے دوسرے مسلمان خاموش رہے، مامون رہے، محفوظ رہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تانے مارتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، فسادی والا عمل کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکلی یہ بات ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں دیکھی بات، زبان سے نکلی بات قسم خدا کی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات صبح قیامت تک نہ کبھی جھوٹی ہوئی ہے اور نہ کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے۔
اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ زبان کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا جب ہم غلط استعمال کریں گے تو اس کا وبال خاطر خواہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا اور ہم پریشان ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، اذا اصبح ابن آدم، جب کوئی ابن آدم صبح کرتا ہے، دھیان میرے طرف رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، بے دھیانی میں بات سنیں گے تو پھر وہی ہوگا، کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا سنے خبر نہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، اذا اصبح، جب صبح ہوتی ہے، جب بندہ سو کر اٹھتا ہے، ابن آدم، ابن آدم کی اولاد کی جب صبح ہوتی ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تو پارٹس آف باڈی کے جتنے بھی حصے ہیں، انگ ہے، انسانی بدن کے تمام اعضاء یہ زبان کے سامنے یوں ہاتھ جوڑتی ہے، ہاتھ جوڑ کے دست بستہ عرض کرتی ہے کہ یاد رہ، اب ہماری سلامتی رات تک تمہارے آگے ہے۔ ہاتھ جوڑ کر ہم سب کہتے ہیں کہ تو غلط استعمال نہ ہونا، اگر تو غلط استعمال ہوتی ہے تو غلط استعمال ہو کے تو 32 دانت اور 2 ہونٹ کے بیچ میں مضبوط تمہارا گھر اور مضبوط تمہارا نیام ہے، مضبوط قلعے میں تم چھپ جاؤ گی، محفوظ ہو جاؤ گی، لیکن اس کا وبال جسم کو بھگتنا پڑے گا، مار گال کو کھانا پڑے گا، مار کمر کو کھانی پڑے گی، مار اعضائے جسم کو کھانے پڑیں گے۔ تو ہر دن صبح جب ہوتی ہے تو بدن کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ایک کام کر، تو صحیح رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے غلط استعمال کی وجہ سے، مس یوز کی وجہ سے وبال ہمارے اوپر آ پڑے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا کے لوگوں سے، تمام مسلمان بندوں سے آپ بتلا دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ جب اس کو بات کرنے کی ضرورت پڑے گی، جب بات کرے گا وہ تو سچ بات کرے، صحیح بات کرے، اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، غلط استعمال اپنی زبان کا نہ کرے، اس لیے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اس کی بات کو توڑ مروڑ کے دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ینزغ بینہم، جھگڑا کرواتا ہے، فتنہ اور فساد کرواتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کام شیطانوں کا ہے، انسان کا نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ ہمارے سماج میں اور ہمارے سماج کے اندر رہنے والے انسان اگر کسی کی بات کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، ادھر ادھر سے پیش کرتا ہے، توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، غلط رخ دے کے پیش کرتا ہے، پتہ چلا کہ وہ شیطان کا کام کرتا ہے، وہ نبی کا امتی نہیں ہو سکتا، اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا، اور پکا اور سچا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، اگر سچی بات نہیں کرو گے، غلط بات کرو گے، اشتعال انگیزی سے کام لوگے، تو تمہاری ان باتوں کو شیطان غلط طریقے سے پیش کرے گا۔ شیطان کہہ کے اللہ رب العزت نے اس کو عام رکھا ہے، مطلق بیان کیا ہے، خاص نہیں کیا ہے، کہ شیطان تو بھٹکاتا ہے، جھگڑا لڑواتا ہے، دشمنی پیدا کرواتا ہے، عداوتیں ڈلواتا ہے، لیکن انسان بھی اس عمل میں شیطان سے بڑھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے من الجنۃ والناس، کہ پناہ ہی اگر مانگنا ہے تو شیطان سے بھی مانگو، جنات سے بھی مانگو، اور والناس، انسان سے بھی مانگو، کیونکہ بسا اوقات انسان کی شیطانی شیطان پر
पर भी भारी पड़ जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, शैतान तुम्हारी बात को गलत रुख देकर पेश करेगा, झगड़ा लड़वाएगा, फितना व फसाद बर्पा करेगा। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, अल्लाह फरमाता है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। किताब में लिखा हुआ है, एक हिकायत है कि एक साहब थे, वो गर्मी के मौसम में सख्त गर्मी थी, सख्त धूप की शिद्दत और लू चल रही थी, और घर में इतने आरामदेह जगह नहीं जहां वो बंदा आराम कर ले। अल्लाह का नेक बंदा था, रातों को उठकर इबादत करने वाला बंदा था। वो बंदा करता क्या है कि एक दीवार के नीचे जहां कुछ साया और जहाँ कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से जो है ना वहाँ कुछ हवाएं चल रही थी, वो बंदा उस दीवार की ओट में साए में सो जाता है। दोपहर का वक्त है, किताब में लिखा हुआ है कि खाने के बाद दोपहर के वक्त कैलूला करना, थोड़ी देर आराम करना, ये नेक लोगों की सुन्नत में से है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, वो आराम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है और आकर उस सोए हुए व्यक्ति को जगा देता है कि उठ जाओ। जब उसकी नींद खुलती है तो उसको कहता है कि इस जगह से हट जाओ। वो हट जाते हैं। फिर सोने वाले जगाने वाले से पूछते हैं, भाई ये तो बताओ कि तुमने मुझे नींद से जगाया, दरअसल कौन हो तुम? अपना नाम बताओ, अपना तारुफ पेश करो। हु आर यू, कौन हो तुम? तो आगे से कहता है कि भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम महफूज हो, तुम्हारी जान बच गई, लिहाजा तुम्हारा काम हो गया, बस बात ख़त्म कर, आगे की ये ना पूछ कि मैं कौन हूँ। वो ज़िद और इसरार पे अड़ जाता है कि नहीं नहीं, जब तुमने मुझे नींद से जगा ही दिया है तो ज़रा बता भी दे कि तू कौन है। तो आगे से जगाने वाला कहता है मैं शैतान, इबलीस और लईन हूँ। वो कहता है कि शैतान हो और शैतान किसी के साथ हमदर्दी करे, भलाई करे, खैरखाही करे, ऐसा नहीं हो सकता है, और तुमने किया है तो इसके पीछे के सबब और वजह भी बता दो। तो आगे से शैतान कहता है कि दरअसल हमने तुम्हारे ऊपर कोई भलाई नहीं की है, इसलिए कि ज़ाहिरी एतबार से शैतान अगर कोई भलाई का काम करता है तो वो भलाई सामने वाले को नज़र आती है, लेकिन शैतान अपने मतलब के लिए कोई काम करता है, इंसान को भटकाने के लिए, आखिरत से दूर करने के लिए, जन्नत से दूर करने के लिए, नेक अमल और फितरत से दूर करने के लिए। शैतान कहता है कि दरअसल इसलिए मैंने तुझे जगा दिया कि ये दीवार जिसकी नीचे तुम सो रहे थे, ये दीवार गिरने वाली थी, और हमने सुना और पढ़ा है और जाना है, बुज़ुर्गों से भी सुना है, और जन्नत की कियारियों में हमने ये बात सुनी है कि दीवार के नीचे अगर कोई दब के मर जाता है तो शरीयत की तरफ से उसको शहादत का दर्जा मिलता है, वो शहीद की मौत मरता है। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि तुम्हारी ये दीवार के गिर जाने की वजह से शहीद की मौत तुम्हें आए, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया ताकि तुम वहाँ से हट जाओ, दीवार गिर जाए और तुम शहादत की ये दर्जा, जिसको बड़ी अज़मत का दर्जा कहा गया है, समझा जाता है। हदीस में है कि दुआएं मांगने वालों ने इसके लिए दुआएं मांगी है, तो शैतान को ये बात गवारा नहीं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना शैताना कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम बात करोगे, इंसान को शैतान के भेष में भेज देगा। वही इंसान कभी शैतान पर भारी पड़ जाता है, शैतान में दिन भर में 10-10 बार ऐसे इंसान से पनाह मांगता है जिनका काम यही फितना करना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है कि तो शैतान वाले अमल से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुद रहनुमाई कर रहा है, रास्ता दिखाता है, बतलाता है कि शैतान दुश्मन है और दुश्मन से बचना चाहिए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, गलत इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत मुआज़ बिन जबल है,
غور سے سنیے گا، بہت پیاری بات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی معاذ بن جبل ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء کا جھنڈا، میری امت کے علماء کا جھنڈا یہی معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہی وہ معاذ بن جبل ہے جن کی قبر اردن کے علاقے اربد کے اندر ہے اور آج بھی ان کی قبر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہے۔ یہی وہ معاذ بن جبل ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ بن جبل سامنے ہے، آپ نے ان کو گورنر بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور وصیت کے طور پر اپنی زبان کو معاذ بن جبل کے سامنے یوں پکڑ لیتے ہیں، اپنی زبان کو جسٹ لائک دس، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ زبان ہے جس کے غلط چلنے کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، جس کے غلط چلنے کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور جس کے غلط استعمال کی وجہ سے نئے نئے رشتے ٹوٹتے ہیں اور نئے نئے رشتوں میں دراڑیں پڑتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہاں ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والا ایک صحابی نے جب یہ بات سنی، یہ حدیث سنی، یہ وصیت سنی، تو صحابی نے کہا حل نتتکلم بہا، وہ فرماتے ہیں کہ بما نتکلم السنتنا، کیا یہ زبان جس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی ادھر ادھر سے چل جاتی ہے، کیا یہ زبان کی بات کے اور بول کے وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، یہی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، 22 ویلر ٹرولر پر بریک لگانا تو آسان ہے، 4 ویلر پر بریک لگانا تو آسان ہے، لیکن یہ چھوٹی سی زبان ہے، بسا اوقات جب یہ چلتی ہے تو اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہی زبان جب غلط چلے گی تو تمہارے لیے فتنے، فساد اور جھگڑا، اور اسی طریقے سے سماج کے اندر دوری اور رشتوں میں دوری اور گھر کے اندر بددوری اور بے دینی کا ذریعہ یہی زبان بنتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کے یوں مچوڑتے ہیں، مروڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آتے ہیں، جب نگاہ پڑتی ہے کہ ابو بکر یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اور عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ ہیں، یہ اپنی زبان پکڑ کے خلاف واقعہ جب مروڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاہنے والا صحابی حضرت عمر کی نگاہ پڑتی ہے، کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جنت بھی جائے گا، اور اسی زبان کے غلط چلنے اور استعمال ہونے کی وجہ سے آدمی جہنم جانے کا سبب بھی یہی زبان بھی بنے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے زبان کا غلط استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ محض ایک چھوٹی سی حکایت صرف کوشش کروں گا 1 منٹ میں بتا کر بات ختم کرتے ہیں کہ ایک رئیس زادہ تھا۔ رئیس زادہ جانتے ہیں؟ بادشاہ کے رعایت میں پلنے والا کوئی رئیس زادہ تھا، بادشاہ کا کوئی بیٹا تھا، بادشاہ کا بڑا چہیتا تھا، بادشاہ کو اپنے بیٹے سے اور بیٹے کو اپنے باپ سے، بادشاہ سے بڑی محبت تھی۔ تو انہوں نے کہیں سے کسی سے سن لیا کسی موقع پر کہ زبان کا زیادہ بولنا یہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور زبان کا چپ رہنا، خاموش رہنا، اس سے آدمی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس رئیس زادے نے چپی سادھ لی، بولنا ہی بند کر دیا۔
جب پورے ریاست میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ کا جو شہزادہ ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، ان کی جو اولاد ہے چہیتا اولادوں میں سے ہے، ان کے بارے میں بات معروف ہو گئی، بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا جو شہزادہ ہے وہ بولتا نہیں ہے، اس کو شاید کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ علاقے کے سارے ڈاکٹروں اور حکیموں کو بلایا جاتا ہے اور سارے آ کر جو ہے نا ٹیسٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، بالآخر وہ کچھ بولتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی عقل مند قسم کا آدمی، مجنون صفت آدمی تھا، وہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے سن رکھی ہے یہ بات کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طریقے سے آب و ہوا بدل جانے سے کبھی کبھی طبیعت کے اندر جو ملال ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کا جو آدمی شکار ہے، جو بیماری ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے، رعایا سے حکم دیا کہ میرے اس شہزادے کو کہیں دور لے جاؤ جہاں کھلی وادیاں ہوں گی، لہلہاتے سر و سبز شاداب اور یہ طرح کی چیزیں ہوں گی، پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، اور وہاں جب جائے گا اور اس ہریالی کو میرا بیٹا دیکھے گا تو شاید وہاں اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ جب لے جانے لگا، غور سے سنیے گا زبان کا وبال، جب لے جانے لگا تو جب کافی دور چل پڑا تو دور جاتے ہوئے ایک چڑیا کی چہچہانے کی آواز آئی۔ جب ایک چڑیا کی چہچہانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، دراصل اس چڑیا کو کوئی شکاری پیچھے سے شکار کر رہا تھا، تو جو ہی اس نے شکار کیا وہ چڑیا نیچے گرتی ہے تو اس کی آواز اس شہزادے کے کان میں پہنچتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ تو نے بول لیا، اسی وجہ سے شکاری تیرے اوپر شکار کر لیا، اگر تو نہ بولتی تو تو آج محفوظ رہتی، تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کے انہونی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو جب بادشاہ کے بیٹے نے اتنا بول لیا تو رعایا لوگوں کو پتہ چلا کہ دراصل یہ ڈھونگ کر رہا تھا، یہ گونگا نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ہم سب کو پریشان کر رہا تھا۔ تو سارے رعایا نے مل کر اس کو خوب دھلائی کی۔ جب خوب دھلائی کی کہ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بولتا ہے کہ اگر میں نہیں بولتا تو میں محفوظ اور سلامت رہتا، لہٰذا میرا بولنا میرے لیے آفت کا سبب بن گیا۔ تو بادشاہ کے جو جتنے رعایا تھے سب نے مل کر اور زیادہ اس کی پٹائی کر دی اور کہا کہ اتنے دنوں سے ہم سب کو بیوقوف بنائے ہوئے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن کے بعد سے اپنی پوری لائف اس نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد مجھے کبھی بولنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس ضمن میں زبان کا استعمال چغلی میں بھی، زبان کا استعمال گالی دینے میں بھی، زبان کا استعمال بدگمانی میں بھی، زبان کا استعمال اور ہر طرح کے گناہ میں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر زبان کو ہم حفاظت کریں گے اور اس کی پوری اگر ہم قابو میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی زبان ہم کو ڈھیر سارے گناہوں سے بچانے کا یہی زبان ذریعہ بن جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے کہلوائی تمام باتوں کو مجھے بھی خوب اور آپ لوگوں کو بھی خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔